اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ رب تعالیٰ کے سچے اور برحق نبی تھے، آپ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حکم سے جب قوم نمرود میلے پر گئی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام نے بت خانے میں گھس کر تمام بت توڑ ڈالے اور ایک بت کو سلامت رکھا اور کلہاڑا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم کو نمرود کے دربار میں لے جایا گیا، بہت سختی سے آپ سے سوالات پوچھے گئے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ کے حکم سے کہنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ تمہارے بڑے بت کا کام ہے، یا پھر اسے اس بات کا معلوم ہوگا کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ وہ لوگ لاجواب ہو کر اور سر جھکا کر بولے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا بت بھی بولتے ہیں؟ بت تو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ سنتے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو جو تمہارے خود کے بنائے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں تم اپنے رب کی عبادت کرتے کہ جس نے زمین اور آسمان، چاند اور تارے سب بنائے ہیں؟ وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ لوگوں کی توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہونے لگی۔ ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ یہ نوجوان تو ٹھیک ہی کہتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، نمرود جو خود کو خدا کہلواتا تھا، اسے اپنے تخت و تاج کی فکر ہوئی اور اس نے حکم دیا کہ تمام دانشور اور سرداروں کو طلب کیا جائے تاکہ وہ سب اس نوجوان کی سزائے موت کے لیے اپنی اپنی تجاویز پیش کریں۔ غرض تمام سرداروں نے آپ علیہ السلام کے لیے سزائے موت کی اپنی اپنی تجاویز پیش کیں، اور ابھی سب کی تجاویز پر غور و خوض کیا ہی جا رہا تھا کہ ایک ضعیف العمر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا کہ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھی کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائیں، اور قوم کا ہر فرد اس کام کو اپنا قومی فرض سمجھے اور تھوڑی تھوڑی محنت مشقت کر کے لکڑیاں جنگل سے لا کر اس بڑے میدان میں رکھے، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں جمع ہو جائیں تو ان لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے، اور جب آگ شباب پر ہو اور شدید شعلہ مارتی ہو تو اس وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے منجنیق کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا جائے تاکہ یہ پھر نہ نکل سکے، اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو۔ سب لوگ اس ضعیف العمر شخص کے بات پر متفق ہو گئے۔ کہا رب تعالیٰ نے، اور ساری قوم نے یک آواز ہو کر کہا کہ اس نوجوان کو شعلہ مارتی ہوئی آگ میں جلاؤ اور اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو بچائیں تو پھر صرف یہی ایک تدبیر ہے کہ چلو جنگل چلیں اور وہاں سے جتنی زیادہ لکڑیاں لا سکتے ہیں لائیں۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ کہا انہوں نے کہ بناؤ اس کے واسطے ایک عمارت، یعنی کہ چار دیواری اٹھاؤ پختہ چاروں طرف سے، پھر ڈالو اس کو اس کے آگ کے ڈھیر میں۔ پس بادشاہ نمرود نے چار دیواری بنانے کا فوری حکم دے دیا اور کہا کہ چار دیواری کی عمارت ایسی بناؤ کہ اس کا احاطہ 12 کوس کا ہو اور اونچائی اس کی 100 گز کی ہو۔ بس ایک عمارت اسی حکم کے مطابق بنائی گئی۔ پھر نمرود بادشاہ نے حکم دیا کہ سارے ملکوں میں منادی کرا دی جائے کہ ملک بھر میں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر جمع کریں۔ بادشاہ نمرود کا حکم پاتے ہی ہر شخص نے اپنے اپنے حوصلے کے مطابق لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کر دیں، اور پھر جب اس میں آگ لگا دی گئی تو شعلہ اس کا اس قدر اونچا تھا کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر جو جانور اڑتے اس آگ کی تپش سے جل بن کر خاک ہو جاتے۔ اب تمام کافر فکر مند ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ اتنے میں ابلیس لعین نے آ کر کافروں کو طریقہ بتایا۔ وہ بولا کہ ایک اونچی جگہ تم سب مل کر بناؤ۔ انہوں نے منجنیق کے کاریگروں کو بلایا اور شیطان لعین کی موجودگی میں کاریگروں نے منجنیق تیار کی۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ منجنیق نہ بنائی تھی اور نہ کسی نے سنی تھی اور نہ دیکھی تھی۔ یہ چیز ابلیس لعین نے دوزخ میں دیکھی تھی، اور یہ خاص طریقہ دوزخی کے واسطے اللہ رب تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ جب بھی دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اسی منجنیق میں رکھ کر ڈالا جائے گا۔ غرض منجنیق تیار ہو گئی۔ ابلیس لعین نے منجنیق کو درست کر کے 400 رسیاں اس میں لگائیں۔
وزیر نے نمرود کو کہا کہ اپنے کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دو، کیونکہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ جلے اور بچ گئے تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام اس لباس کی وجہ سے نہیں جلا۔ غرض کے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود مردود کا پہنا دیا گیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں آپ علیہ السلام کو رکھ دیا گیا اور 400 آدمی منجنیق کو چلانے کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ درگاہ الہی سے آواز آئی کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دشمن کے ہاتھ میں نے دیا ہے دیکھیں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ دشمن خدا ہمارے خلیل کو کس طرح جلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آسمان کے سب دروازے کھول دیے۔ تب تمام ملائکہ یہ حال دیکھ کر سجدے میں آگے کہنے لگے کہ یا الہی، اس میدان میں تو ایک ہی تیری عبادت کرنے والا تھا اور ہر وقت اس کی زبان پر تیرا نام جاری رہتا ہے، اور اس کو دشمن کے ہاتھ میں تو نے ڈالا ہے اور وہ اس کو آگ میں جلانے ہی والے ہیں۔ منجنیق چلی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جا رہے تھے کہ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اگر تو کہے تو میں ایک پر مار کر یہ آگ دریائے محیط میں ڈال دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہ بات رب تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یا نہیں؟ اور اے جبرائیل علیہ السلام، جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ کرو، چونکہ میں اسی میں خوش ہوں کہ جس میں میرا رب خوش ہے۔ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری حاجت تم سے نہیں اپنے رب سے ہے جس کا سارا عالم محتاج ہے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔